پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا، اور ہم بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو کانسیپٹ پاکستان میں انٹروڈیوس کرائے، چاہے وہ ایشین ٹائیگر کا کانسیپٹ ہو، چاہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا کانسیپٹ ہو، چاہے دنیا کا بہترین انفراسٹرکچر پاکستان میں لانے کا کانسیپٹ ہو، موٹر ویز کا کانسیپٹ ہو، ہائی ویز کا کانسیپٹ ہو، کوئی بھی جو کانسیپٹ ہے وہ سب جدید پاکستان کا جو معمار ہے اس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ ہر منصوبے پر جو بھی منصوبہ خیبر پختونخوا سے آزاد کشمیر تک، آزاد کشمیر سے گلگت بلتستان تک کوئی منصوبہ ترقی کا اٹھا کر دیکھ لیں، اس پر پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی مہر ہوگی۔ اور میں یہ بات برملا کہتی ہوں اور یقین سے کہتی ہوں اور عاجزی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر نواز شریف کے 9 سال پاکستان سے نکال دیے جائیں تو کھنڈرات کے علاوہ پاکستان میں کچھ نہیں بچتا۔ آپ کی جماعت کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ آپ کی جماعت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے مشکل ترین بدترین مسائل کے باوجود، انتقام کے باوجود، مظالم کے باوجود، انتقام میں کوئی شخص اندھا ہو گیا تھا اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے اور آپ کی جماعت نے کبھی نہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اور نہ جس کو کہتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ نواز شریف صاحب پر 99 سے شروع ہو جائیں، کیا کیا مشکلات نہیں آئیں، اٹک قلعے کے زندانوں میں بھی پھینک دیا، اور 40 دن تک جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو 40 دن تک نواز شریف صاحب کا عطا پتہ نہیں تھا۔ میری ماں نے کہا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، مجھے یہ تو بتا دو کہ نواز شریف زندہ ہے یا کہاں ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے کبھی اپنی قوم کو یہ درس نہیں دیا کہ نکلو اور فلاں کا گھر جلا دو، نکلو اور میٹرو بس اسٹیشن توڑ دو، نکلو اور جہازوں کو خدا نخواستہ شہیدوں کی جو یادگاریں ان کو نظر آتش کر دو، کیونکہ نواز شریف صاحب اس مٹی کا بیٹا ہے اور یہ ملک کو بنانے والے ہاتھ کبھی ملک کو توڑ نہیں سکتے ہیں، اور نہ یہ کہ کبھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ آج بھی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا انٹرویو آئے، وہ کسی کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، غیر اخلاقی زبان بولنا تو دور کی بات۔ اور میں ایک بات جنرل کاؤنسل سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، کبھی کبھی تقریر کے دوران جب میں زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں تو میاں صاحب کا میسج آتا ہے کہ بیٹا آرام سے دھیمے لہجے میں بات کرو۔ مجھے بھی ان سے جو ہے وہ اس چیز پہ مجھے وہ اکثر چیک کرتے ہیں۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کا ٹیچر ہوتا ہے، قوم کا استاد ہوتا ہے، اور لیڈر لیڈز بائی ایگزامپل۔ ایک بھی کوئی نواز شریف کا نام لے کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف نے کبھی گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دی ہو، کبھی قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم پکڑائے ہوں، کبھی ان کو کہا ہو کہ بدتمیزی کرو، گالیاں دو، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ بد تہذیبی کا جو جواب ہے اس کو تہذیب سے دو، اس کو اخلاق سے دو، گالی نہیں دینی، لڑائی نہیں کرنی۔ نواز شریف صاحب پر، مسلم لیگ نون پر کیا کیا مشکلات نہیں آئیں، بہت بڑی بڑی مشکلات آئیں، لیکن آپ کا لیڈر ایک ایسا لیڈر ہے، آپ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے، آپ کی جماعت کے جو رہنمائیں، ایسے رہنمائیں کسی نے کبھی روتے پیٹتے ہوئے عوام کو اپنی جو مشکلات کی کہانی نہیں سنائی۔ جو مشکلات تھی، چاہے وہ کاروباری مشکلات ہوں، سیاسی مشکلات ہوں، خاندانی مشکلات ہوں، جو جماعت پر مشکلات آئیں، جماعت کے لیڈران پر مشکلات آئیں، جماعت کے کارکنوں پر مشکلات آئیں، ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز پر مشکلات آئیں، لیکن کبھی کسی نے رونا نہیں رویا۔ اس ملک کی خاطر، ایک مقصد کی خاطر، ملک کو آگے بڑھانے کی خاطر ہمیشہ بہادری سے مشکلات کا سامنا کیا۔ اور یہ بات آج ہم نہیں کہہ رہے، آپ نہیں کہہ رہے، آپ کے مخالفین بھی آج یہ بات کر رہے ہیں۔ کوئی جماعت کا جو، یہ بھی آپ کی جماعت کا خاصہ ہے، یہ آپ کی جماعت کی شائننگ کوالٹی ہے کہ آپ کی جماعت نے، اور یہ سب سے بڑا اس چیز کا کریڈٹ میں آپ کو دوں گی، آپ سب کو دوں گی۔ لیڈران تو ہوتے ہیں، وہ سیزنڈ ہوتے ہیں، ویدرڈ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بڑی پکچر، لیکن آپ لوگوں نے جس طرح مشکلات کا سامنا کیا، لیکن چٹان کی طرح
کوہ ہمالیہ کی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے. کسی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مشکلات آ گئی ہیں، میں اقتدار سے چلا گیا ہوں تو چلو جلدی میں دوسرے ملکوں کو آوازیں دوں، امریکہ کو آوازیں دوں کہ خدا کا واسطہ ہے میرے لیے ایک بیان ہی دے دو. یا یہ نہیں کہا کہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے لابنگ فرم ہائر کر لو یو ایس میں. یا یہ سینیٹرز سے، دوسرے ملکوں کے سینیٹرز سے شرم کی بات ہے. دوسرے ملکوں کے سینیٹرز کو کہا جاتا ہے کہ خدا کے لیے ہمارے ملک کے لیے ایک بیان دے دو، میرے لیے ایک بیان دے دو، کیونکہ جب تم بیان دیتے ہو تو پاکستان میں تھرتھلی مچ جاتی ہے. کبھی کسی نے سنا ہو کہ نواز شریف نے کسی غیر ملکی کو آواز دی ہو کہ خدا کے واسطے آؤ اور میری مدد کرو؟ انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں. اور اس کے بعد اس قوم نے، ان کی جماعت نے، آپ نے ان کے ہر وعدے کی، فخر کی، ان کے یقین کی لاج رکھی، جس کے لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں. کہ پاکستان میں اتار چڑھاؤ آئے، مشکلات آئیں، فیصلے کرنے کا وقت آیا، لیکن آپ کی جماعت نے، نواز شریف صاحب نے، آپ کے لیڈر نے کبھی ملکی مفاد کا سودا نہیں کیا، ذاتی مفاد پر ملکی مفاد قربان نہیں کیا. اور اس کی ایک شاندار مثال 1998 کے وہ ایٹمی دھماکے، جس میں لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالروں کی امداد کی آفر بھی آئی، دھمکیاں بھی آئیں، ٹیلی فون کالز بھی آئیں، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہ میں لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالروں کو خاطر میں لاتا ہوں، نہ یہ دھمکیاں مجھے مروب کر سکتی ہے، میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرے ملک اور قوم کے حق میں بہتر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب مشکل وقت آیا تو جماعت سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی. کوئی لیڈر تو کیا، کوئی کارکن بھی جماعت چھوڑ کے نہیں گیا. یہ جتنے لیڈران یہاں پر بیٹھے ہیں اسٹیج پہ، سب جیل کے چکر لگا کے واپس آئے. 6 مہینے، 8 مہینے، سال. حمزہ شہباز نے تو 2 سال سب سے زیادہ جیل برداشت کی. لوگوں کی بیٹیوں کو، بہنوں کو جیلوں میں ڈال دیا. لیکن کیا کوئی جماعت چھوڑ کے گیا؟ کیا کسی نے پریس کانفرنس کی کہ ہمیں نواز شریف صاحب کی قیادت پہ اعتماد نہیں ہے، ہم اپنی جماعت کو چھوڑیں؟ کیا کسی نے کبھی یہ کہا کہ ہم سیاست چھوڑیں؟ تو کتنی بڑی یہ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی قوت ہے. کئی آئے دھمکانے والے، تبدیلیاں لانے والے، جہاں سے آئے وہیں واپس چلے گئے. جماعت کی اور بھی کوالٹیز بہت ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے، میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا والد ہے، کہ نواز شریف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس. نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے، کئی چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو، نواز شریف آج اکیلا پوری آب و تاب کے ساتھ پاکستان کے سیاسی میدان میں چمک رہے، حالانکہ وہ ابھی ملک میں موجود نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب مشکلات آئیں تو نواز شریف صاحب نے سینہ تان کے ان مشکلات کا سامنا کیا. یہ نہیں کہا کہ میرے کارکنوں نے کیا ہوگا، مجھے کیا پتا کس نے کیا، میں تو گھر میں آرام سے بیٹھا تھا. بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آیا اور اڈیالہ جیل چلا گیا. کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دی. یہ نہیں کہا کہ میرے کارکنوں نے کیا ہے، مجھے کیا پتا کیا کیا ہے، میں تو اندر تھا. اور لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جب مشکلات کا سامنا ہو، مصیبتوں کا سامنا ہو، تو اس کے اپنے بچے لندن میں بیٹھے ہوں، قاسم اور سلیمان لندن میں بیٹھے، اور جو کارکنوں کے قاسم اور سلیمان ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں. نواز شریف صاحب نے تو نہیں سوچا. مجھے افسوس ہے کہ مجھے اپنی بات کرنی پڑی، میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتی. مجھے وکٹم کارڈ کھیلنا بہت برا لگتا ہے. مجھے اس بات کا یہ ہے کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، لیکن نواز شریف صاحب نے تو نہیں کہا کہ فلاں کو پکڑ لو، اس کارکنوں کو پکڑ لو، میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا. ہاتھ پکڑ کے میرا وہ جیل میں لے گئے، اور پھر دوسری مرتبہ مجھے ان کے سامنے سے گرفتار کیا گیا. لیکن انہوں نے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو شہباز شریف صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اور نواز شریف صاحب نے ایک بات نیب کو کہی جو افسران مجھے گرفتار کرنے آئے.
انہوں نے کہا کہ ایک بات، ایک جملہ کہا کہ یاد رکھنا وقت ایک جیسا نہیں رہتا کبھی. اور جب لوگوں کے بچوں پہ مشکلات آئیں، جن کو ورغلایا، جن کے دماغوں میں، جن کی رگوں میں بارود بھرا، جن کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ اور کتابیں لے کے، جن کے ہاتھوں میں پیٹرول بم اور ہتھیار پکڑا دیے، ان کو ورغلایا کہ جاؤ جا کے قومی تنصیبات پر حملہ کرو، افواج پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرو، شہداء کی یادگاروں اور علامتوں پہ حملہ کرو. اور جب وہ پکڑے گئے اس سازش میں، تو اپنے گھر سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے کہ مجھے قاسم اور سلیمان کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں ہائیکنگ بڑی یاد آ رہی ہے. میرا دل اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بھلے وہ کسی اور جماعت کا کارکن ہو، ہے تو وہ کارکن نا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی. اور پھر کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے یہ ملک ٹھیک نہیں ہے. قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں جب تم نے بارود پکڑا دیا، ان کے لیے یہ ملک ٹھیک ہے، تمہارے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کو کہتا تھا کہ ان کے بچے باہر رہتے ہیں. بھئی یہ مریم نواز شریف آپ کے سامنے کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تمہارے بچے کدھر ہیں؟ تو یہ بہت ہی قوم کی آنکھیں اس بات میں کھولیں. لوگوں کو ادراک ہوا اس بات کا، لوگوں کو احساس ہوا اس بات کا کہ نواز شریف کون ہے، مسلم لیگ نون کون ہے، اور یہ کون لوگ ہیں. جس جہاز پہ بیٹھ کے آئی تھی وہ جماعت اسی جہاز پہ بیٹھ کے واپس چلی گئی.